لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. آگے دیکھیں اما یبلغن عندک الکبر، اما اگرچہ یبلغن پہنچ گئے ہوں عندک آپ کے پاس کبرا صحیح بوڑھے ہو چکے ہوں احدہما ہما دونوں چاہے ایک ولا یعنی خدا کرے چاہے ماں چاہے باپ چاہے دونوں میں سے چاہے ایک چاہے ماں یا باپ احدہما اور کلاہما فلا تقل لہما اف یعنی ان سے اف کرنے کا حکم نہیں دے رہا کہ اف انہیں اس میں اف کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تنہر جھڑکنا تیز آواز میں بات کرنا خدا حکم دے رہا ہے ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما یعنی بہت عاجزی ان کے ساتھ بات کرو اس کی آواز میں بات کرو. دوسری آیت ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جب ان کے سامنے کھڑے ہو واخفض جھکا دو جناح دونوں شانوں کو یعنی عاجزی ان کے ساتھ جب ان کے سامنے کھڑے ہو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اس کے بعد کہو خدا کا حکم ہے کیا ہوتا گیا وقل رب ارحمہما اے رب رحم کر ہما یعنی وہ دونوں پر کما جیسے ربیا انہوں نے پالا دونوں نے مجھے پالا نی مجھے صغیرہ میں چھوٹا سا تھا جب میں صغیر تھا تو انہوں نے کس طریقے سے مجھ کو پالا ہے پروردگار یہ دعا ہے برابر آپ لوگ سن کے علماء پڑھتے ہیں وقل رب ارحمہما کما جیسے ربیا پالا نی مجھے صغیرہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. نعرہ صلوات. یہ تھے جناب نظر حسن صاحب جنہوں نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا اور اب اس کے بعد گزارش گزار جناب رضا قمر سندیوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں. تو ملائکہ کی صفیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اکیلے ہو کے بھی تنہا کوئی رہے گا نہیں. ملائکہ کی صفیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اکیلے ہو کے بھی تنہا کوئی رہے گا نہیں. یہ کربلا ہے یہاں پیاس تو لگے گی ضرور یہ معجزہ ہے کہ پیاسا کوئی رہے گا نہیں. ملائکہ کی صفیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اکیلے ہو کے تنہا کوئی رہے گا نہیں. یہ کربلا ہے یہاں پیاس تو لگے گی ضرور اور یہ معجزہ ہے کہ پیاسا کوئی رہے گا نہیں.
کہ یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، کہ یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا، اور سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا، سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا، ہے غلط جو بھی کہے ہم نے کیا جام وفا، خاص طور سے کہ ہے غلط جو بھی کہے ہم نے کیا جام وفا، ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا، ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا، کہ سو شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے، سو شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے، کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل کا ناز نہیں ہے حرم حسین کا ہے، عمل کا ناز نہیں ہے حرم حسین کا ہے، اور عطا تو کر دیے فطرت کو بالوں پر اس نے، کہ عطا تو کر دیے فطرت کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، عطا تو کر دیے فطرت کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، کہ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، آیا لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، خبر
کہتی نہیں خبر مجھ کو کب چلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، جب میرا زواں بھیا جب میرا جوان بھیا ایڑیا رگڑتا تھا، میرے بھی دل میں پرچیاں سن لو اپنی بیٹی کے میری بالیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، عقائد کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، کہ قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل، کہ جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، آج تک ہے آنکھوں کے سامنے سما بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، ہونے والی ہے سکینہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت نعت سنا رہے تھے میرا محمد تنویر صاحب، دو چار مسئلے جناب سکینہ کی شہادت کے حوالے سے سماعت کرنا ہے کہ لوگ خان کتنے مجبور اور بے بس لاچار ہے، اپنی بہن کی انتقال ہوا شہید ہوئی ہے، سکینہ سماعت کرنا ہے کہ مجبور ہوں کہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، مجبور ہوں کہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، اور میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی قدر کو، میں کیسے خبر دوں تیرے مرنے کی قدر کو، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتا، لاشا میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا، لاشا میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا، لاشا میں اکیلے ہی اٹھاؤں گا تمہارا، غیروں سے تیرا لاشا میں اٹھوا نہیں سکتا، غیروں ہی نہیں۔ اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب طاہر صاحب سے اور تمام مومنین سے یہ بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تو کافی جگہ ہے آگے، آپ تشریف لے آئیں تو جگہ بن جائے، اور لوگوں کے آنے کے لیے جناب طاہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ
भर
اسلامیہ مسجد کی گزارش ہے ان کا وطیرہ اور ڈرامہ سر لوگوں جو ہے وہ پیش خانی ہے جناب لوگوں کی گزارش ہے وہ دعائیں اور بات ہے مجلس کے مقطع پیش خانی جناب ہادی رضا صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں منظور نذران عقیدت پیش کریں. اس کے بعد سود و سلام مرثیہ جناب رضا صاحب کو پیش کریں گے. تمام تاریخیں اللہ تعالیٰ کی ایک خود محمد علیہ ایک کلام میر عشق کا ایک شعر عباس قتل ہو گئے اکبر ہوا شہید مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ایسے مسائل کلام کے بعد سلام پڑھنا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے پڑھنا ہے میرا نیچ کی قربائی آپ لوگ بٹن سنتے نہ ہوں گے کسی سنیں باقیدہ ہوں یہ اور مجھے آج ملا باقیدہ ہوں یہ اور مجھے آج ملا رسل علمی صاحب معراج ملا اور منبر پہ نشست سر پہ حضرت کا رم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. نعرہ سلوات اور بھی سارے تشامین جو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد کہاں جائیں. خاص طور سے میرے ساتھ کہ بھائی کب نیچے گئی تھی لیکن لگتا ہے خاص طور سے پیشے کی کہنے کہ یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے سمت شہر مظلوم روانہ کر دے سمت شہر مظلوم روانہ کر دے. حسرت ہے کہ ہوں دف تہے خاک شفا حسرت ہے کہ ہوں دف تہے خاک شفا مٹی میری تسبیح کا دانا ویسے تو میں آرم سے سلسلہ رکھتا ہوں مگر ششمحل میں رہتے ہیں تو ایک دعائی اور خاص طور سے انشاءاللہ کیونکہ اہل نظر یہاں بیٹھے ہوں اس لیے میں اس دعائی کو پڑھا نہیں کرتا. ایک نعرہ سکوات بابا مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے. مجلس غم زہرا سے وفاداری ہے یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے. یہ فرش عطا تو ابھی اٹھ جائے گا
یہ فرش ادا تو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش ادا ہو تو اداداری ہے، دل فرش ادا ہو تو اداداری ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ نواب کے سلام کے 4-5 شعر خاص طور سے نعرہ سلوات بابا ادھر بہلول شہ کہتا رہا اشعار لمحوں میں، ادھر بہلول شہ کہتا رہا اشعار لمحوں میں، ادھر جنت میں گھر ہوتے رہے تیار لمحوں میں، چنا یوں شاہد نے حلقے انوار لمحوں میں، حضور کی جیسے کھینچتا ہو دائرہ پرکار لمحوں میں۔ شیخ نے خاص طور سے شیخ کی تبسم کے قلم سے تیر کے کاغذ پہ اثر میں، تبسم کے قلم سے تیر کے کاغذ پہ اصغر نے سرے میدان لکھی ہرملا کی ہار لمحوں میں، تبسم کے قلم سے تیر کے کاغذ پہ اصغر نے سرے میدان لکھی ہرملا کی ہار لمحوں میں۔ اگر حسن علی اکبر کا ایک جلوہ بھی مل جائے، اگر حسن علی اکبر کا ایک جلوہ بھی مل جائے، سجا سکتا ہوں لاکھوں مصر کے بازار لمحوں میں، سجا سکتا ہوں لاکھوں مصر کے بازار۔ یہ کہہ کر اڑ چلا جنت شہادت کے سفینے سے، یہ کہہ کر اڑ چلا جنت شہادت کے سفینے سے، ابھی کرتا ہوں صدیوں کا سمندر پار لمحوں میں۔ ابھی کرتا ہوں صدیوں کا سمندر پار لمحوں میں۔ خاص طور سے کیا حدیثوں کے سلسلے سے شعر ہے کہ زباں سوکھے لبوں پر پھیرنا ایسی اشاعت تھی، زباں سوکھے لبوں پر پھیرنا ایسی اشاعت تھی، سبھی نے پڑھ لیا یہ پیاس کا اخبار لمحوں میں، سبھی نے پڑھ لیا یہ پیاس کا اخبار لمحوں میں۔ کبھی سوتے دماغوں پر قدم رکھتے نہیں سرور، کبھی سوتے دماغوں پر قدم رکھتے نہیں سرور، حسین ابن علی کو سوچئے بیدار، حسین ابن علی کو سوچئے بیدار لمحوں میں۔ جو نچوڑ سلام ہے خاص طور سے اس مصرے حضرت عباس المردار جس پر بہت سکتے ہیں سمندر میں رومانیہ پر اور گھوڑے کو پانی میں ڈالنے، اس وقت کی خاص طور سے شعر ہے کہ اٹھانا دیکھنا اور سوچنا اور پھینکنا پانی، اٹھانا دیکھنا اور سوچنا پھر پھینکنا پانی، ہزاروں بار دریا مر گیا انچار، ہزاروں بار دریا مر گیا انچار۔ اب جناب رضا عباس صاحب اور ان کے رفقا سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور دو سلام پیش کریں۔ نعرہ سلوات جعفر آپ کی تھا اور اسی عقیہ کو اللهم صل على سيدنا
کفن بابا شہید کربلا بابا نعرہ صلوات آتا ہے سر حسین کا بزم یزید میں محشر بپا ہے آل رسول مجید میں سامان جشن و شاہ شہید سینا زنی ہے عطرت شاہ شہید میں دربار عام میں تو سب ہوتا ہجوم ہے سیدانیوں میں بھائی حسین کی دھوم یزید آیا حرم کا جو اغلب تھا جان تو تر کی ہو دیکھا یزید نے جو سکینہ کو نہ پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیٹی ہے یہ جناب شہر مشرقین کی پالی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی پالی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی آتا ہے سر حسین کا بزم یزید میں پوچھا یزید نے کہ پدر کیا ہوا تیرا بولی سکینہ جانب دربار گیا ہوتے پدر جو زندہ بندھتا میرا گلا سر پر نہ پھرتی میں بلوے میں بیردہ سر پر نہ پھرتی میں بلوے میں بیردہ جان سو طرح کی بلا و جفا میں ہے وارث ہے ایک بھائی سو قید جفا میں ہے وارث ہے ایک بھائی سو قید جفا میں آنا ہے سر حسین کا بزم یزید میں بولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا قصہ کھل گیا رسن ظلم سے گدا دلا دکھا کے یہ حاکم نے دی
یہ حاکم میں بھی صدا آلود خاک سے ہے تو خون میں بھرا ہوا اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا آئے لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا آتا ہے سر حسین کا بز میں یزید میں شرط ہے اٹھا کے نصر کی جیو آنکھی سے آئے گود میں تیری سر حسین سر پوش کو اٹھا کے پکاری وہ نور ہے فاطمہ کی راحت جام مصطفیٰ کے جے فاطمہ کی راحت جام مصطفیٰ کے جے چھونے کو سر کے حکم نہیں غم کی ماری ہوں رے آ جاؤ میرے گود میں گردون کو پیاری ہوں آ جاؤ میری گود میں گردون کو پیاری ہوں آتا ہے سر حسین کا بز میں یزید میں دیکھا سبوں نے کہا گیا سر حسین کا لا سکینہ لاڈلی تم پر سے میں فدا ہے لاؤ ہاتھ آتا ہوں میں غم کا مبتلا کہہ کے اٹھا تشت سے پردیش شرح خدا کہہ کے اٹھا تشت سے پردیش شرح خدا کافی زمین یقین ہوا تختہ الٹ گیا بیٹی سے آن کر سر سرور لپٹ گیا بیٹی سے آن کر سر سرور لپٹ گیا آتا ہے سر حسین جزاک اللہ جزاک اللہ بانی مجلس نے مجھے بھی حکم دیا تھا کی پیشخانی کے لیے، لیکن وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ عرض کر سکوں. بہرحال دو چار مصرے، اس کے بعد یہ فرش ادا پہ آج ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ دادا بیٹے اور پوتے سب ایک ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اس مجلس سے نسلن جڑے بعد ہوئے. نسلن کہ دادا نے اور باپ نے مرثیہ پڑھایا. اس کے بعد آپ حضرات کو ان کے پوتے جناب سید محمد صادق رضوی صاحب سے ان کی خطابت سنیں گے. بہرحال یہ دو چار مصرے کیا ہندی میں آپ سماعت فرمائیں کہ مدح مولا کیسے ہوئی. کہ نام سے ہادی بھائی سماعت فرمائیے گا کہ نام سے جن کے سرکشت آج تک سنسار ہے، نام سے جن کے سرکشت آج تک سنسار ہے، پریم ان کا میرے جیون کی کتھا کا سار ہے، پریم ان کا میرے جیون کی کتھا کا سار ہے، اور پریم مولا سے اور ان کے شتروؤں سے شتروتا، پریم مولا سے اور ان کے شتروؤں سے شتروتا، واستو میں یہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے. اور کیوں نہ وہ ونچت رہے کرپاؤں سے اللہ کی، کیوں نہ وہ ونچت رہے کرپاؤں سے اللہ کی،
جس کے ہردے میں علی کے شتموں کا پیار ہے، جس کے ہردے میں علی کے شتموں کا پیار۔ اور آخری امام کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے کہ سوری ہو یا چندرما، دھرتی ہو یا نیلا گگن، سوری ہو یا چندرما، دھرتی ہو یا نیلا گگن، مہدی دین آپ کا ہر ایک پر ادھیکار ہے، مہدی۔ اور ان 4 مصروں سے میں سید محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دوں گا کیا ہے کہ جب بھی ہم تذکرہ آل ابا کرتے ہیں، جب بھی ہم تذکرہ آل ابا کرتے ہیں، اثر بھائی دیکھیے گا کہ جب بھی ہم تذکرہ آل ابا کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے قرآن پڑھا کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور جس کو رومال میں رکھتی ہیں جناب زہرا، ایسے پاکیزہ میرے اشک ہوا کرتے ہیں۔ ایک نعرہ کلمات سے آپ میں پہلے گزارش گزار ہوں جناب مولانا شہنواز صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لے آئے تاکہ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ ایک بلند ترین سلوات پڑھیں۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجیے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الزربي المطلبي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، هذا من قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم لعن قتلة الفاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، علماء کرام موجود ہیں، سب سے بڑی بات تو میرے لیے یہ ہے کہ آج مجھے ایک بار پھر سے دربار حسین میں نوکری کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس سے بھی بڑی میرے لیے بات یہ ہے کہ ہم نے آج آپ سے ملاقات کی تو ذکر حسین کے صدقے میں کی۔ انسان تو ملاقاتیں کر ہی لیتا ہے، لیکن وہ ملاقاتیں یادگار نہیں ہوتی جو دنیاوی وسیلوں پہ ہوتی ہیں۔ کسی چوراہے پہ کر لی، کسی پارٹی میں کر لی، کسی کی شادی میں کر لی، کسی کے ولیمے میں کر لی، انسان وہ ملاقات کچھ دن یاد رکھتا ہے، اور وہ جب دوبارہ آپ سے کہیں ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے سرکار کیا میں آپ سے کہیں ملا ہوں؟ یہ جانتے کہ لفظ ہوں کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جس تقریب میں گئے تھے اور وہ جن سے منسوب تھی اسے خود ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان ایمان،
جس تقریب میں گئے تھے اور وہ جن سے منسوب تھی اسے خود ایک دن ختم ہو جانا ہے. بھائی کسی کی پارٹی میں ملے تو وہ وسیلہ کمزور, کسی کی شادی میں ملاقات کر لی تو وہ وسیلہ کمزور. آخر قبلہ کیا بات ہے کہ آج سے 4 سال پہلے ایک خطیب آیا, نہ اس کے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا, وہ مجلس بھی یاد ہے, وہ فرش بھی یاد ہے, وہ ممبر بھی یاد ہے. یہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جتنے وسیلے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, لیکن فرش اعضا وہ وسیلہ ہے کہ جہاں نہ حسین ختم ہوا ہے نہ حسین والے ختم ہو گئے. سوال میں تیرا پر محمد جتنے وسیلے ہوتے ہیں وہ سب کمزور ہوتے ہیں. میں نے جس آیت کو تلاوت کیا مشہور زمانہ آیت ہے, خالق کائنات مالک ارض و سما, ایک قطرے سے پہ کر انسانی کو خلق کرنے والا, رحم مادر میں حفاظت کرنے والا, شکم مادر میں رزق پہنچانے والا, ایک گوشت کے لوتھڑے کو حیات انسانی عطا کرنے والا, دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا, پھولوں کو مہک عطا کرنے والا, چڑیوں کو چہچہاہٹ عطا کرنے والا, پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا, صحراؤں کو دوری عطا کرنے والا, پھولوں کو مہک عطا کرنے والا, ہواؤں کو خلقی عطا کرنے والا, اور ہم سب کو محبت اہل بیت عطا کرنے والا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فاسألو, سوال کرو. اللہ سوال کرو. توجہ سے سنیے گا, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, خطیب کی خطابت نہیں ہے. سوال کرو. اچھا قرآن نے اجازت دی ہے, سوال کرنے سے روکا نہیں ہے, اور آپ جانتے ہیں ہر کوئی سوال کی اجازت دیتا بھی نہیں ہے, اور وہ تو بالکل نہیں دیتا جسے پتا رہتا میں واپس سے جواب کی طاقت نہیں رکھتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, وہ تو کبھی دیتا ہی نہیں ہے جسے پتا رہتا میں واپس سے جواب کی طاقت نہیں رکھتا. تو پروردگار نے کہا سوال کرو. فصل قرآن کی طرف سے اتھارٹی ہو گئی کہ سوال کیا جائے. تب پروردگار نے کہا سب سے کر لے. دیکھیے اعظم اللہ کا رہنے والا ہوں, اس لیے بات اسی کی لینگویج میں کروں گا. پروردگار نے سب سے کہا سب سے کر لے. ٹنڈو کی زبان میں کہہ دوں, جمن سے کر لے, بدھن سے کر لے, کھلن سے کر لے, انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ان سے کر لے. فرمایا نہ کتاب پڑھنے والے پہ بھروسہ کرنا, نہ مجلس سننے والے پہ بھروسہ کرنا. پھر کس سے سوال کرے؟ کہا سوال کرو لیکن اہل ذکر سے کرو. اما کہاں اہل ذکر کی بات کر رہے ہو؟ اہل کے آگے بیت لگاؤ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اہل ذکر ہے کون. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اہل کے آگے بیت لگاؤ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اہل ذکر ہے کون. قرآن نے سوال کی اجازت دے دی, بندہ بھی بتا دیا کہ سب کے دروازے پہ مت جانا, اسی کے دروازے پہ جانا کہ جو اہل ذکر ہیں. اچھا اب لوگوں نے پوچھا پروردگار جب آپ نے اتنی اجازت دے دی تو اتنی اجازت اور دے دیتے کم سے کم کہ ہمارے دلوں میں جو سوال آتا ہم وہ کر دیتے, وہ پوچھ لیتے. اب یہاں بھی کہا ان کنتم لا تعلمون, ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جنہیں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب قرآن جانتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی سوال کریں گے جو سامنے والے کا علم پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علم ناپنے کے لیے سوال کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ. اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی سوال کریں گے جو سامنے والے کا علم بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علم ناپنے کے لیے سوال کریں گے. تو پروردگار نے کہا اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ آیت کہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں جانتے, تو بھیا 2022 میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جسے ہم نہ جانتے ہو. بتاؤں کیسے یہ ہم جی رہے ہیں 2022 میں, اور یہ وہ زمانہ ہے مثلاً مثال کے طور پہ بچوں کو بات واضح ہو جائے میری. آج کے زمانے میں جو ایک بچہ اسکول بھی نہیں گیا کبھی اس نے منہ ہی نہیں دیکھا اسکول کا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسکول بھلا کس نام کا ہوتا ہے. اس سے آپ ذرا بس اتنا سوال کریں بیٹا ذرا لکھنؤ سے حیدرآباد کی دوری بتا دو, 1 منٹ کی بتا رہے ہیں, ٹک 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 ٹک, جی اتنے سے اتنے کلومیٹر. بیٹا کیا کوئی نسل میں کوئی ڈرائیور تھا جو اتنی جلدی بتا دیا؟ ہنسنے لگے گا آپ پر, کہے گا کس زمانے میں جی رہے ہیں آپ, اب اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں, آئی فون کی ضرورت ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اب اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں, سب کے پاس فون ہے, فون پہ گوگل ہے, گوگل میں جیو ہے, اور جیو کا نعرہ کیا ہے, جیو اور جینے دو. اب سب کے پاس فون ہے, فون پہ گوگل ہے, گوگل پہ جیو. پہنچنے میں کیا کہہ رہا ہوں, انسان کی ہدایت بھی اسی سے ہو رہی ہے, نقصانات بھی اسی سے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سوال کریں ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں جانتے. تو بھیا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے ہم نہ جانتے ہو. جو نہیں جانتا وہ بھی کچھ جاننے لگا. اب ہے بھائی یہ سوال فوراً جواب, یہ سوال فوراً جواب. اسے خود نہیں پتا رہتا وہ جو جواب دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے آیت اللہ محسن قراتی, وہ ایران کے نیشنل ٹی وی سے تفسیر دیتے ہیں. وہ جب اپنی تفسیر نور پہ اس آیت میں پہنچے تو انہوں نے لکھا
کہ بھیا زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ یہ کہنے ہی مشکل ہے کہ کچھ نہیں جانتے. لیکن انہوں نے 2 بات ایسی لکھی کہ انسان جتنی ترقی کر لے نہ کل جانتا تھا نہ آج جانتا ہے اور نہ تا قیامت تک جانے گیا. ان سے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا ایک قرآن دوسرے کربلا. ایک قرآن دوسرے کربلا. اچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن نہیں جانتے؟ ارے بھیا جس گلی سے جا رہے اس میں 4 دارالقرآن کھلے ہوئے ہیں. سائیکل پہ 20 حافظ قرآن ٹہل رہے. بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ منی کو قرآن پڑھانے جا رہے ہیں. منع کو قرآن پڑھانے جا رہا. آپ کہہ رہے قرآن نہیں جانتے. موسی نے کہا سن قرآن پڑھنا اور ہے قرآن سمجھنا اور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان ایمان؟ قرآن پڑھنا اور ہے قرآن سمجھنا اور ہے. کہا چلیے ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات کہ ہم قرآن نہیں جانتے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ رہے کہ ہم کربلا نہیں جانتے؟ کربلا ہم نے کسی کے منہ سے کربلا تھوڑے لی ہے. کربلا ہمیں شیر مادر سے کربلا ملی. کربلا ہم نے ماں کی آغوش سے کربلا لی. آپ کہہ رہے کربلا نہیں جانتے. موسی نے قرآن نے سن اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو قرآن قرآن نہ رہے. کربلا سمجھ میں آ جائے تو کربلا کربلا نہ رہے. کیونکہ سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو فکر بشر کے برابر ہو. قرآن بھی معجزہ کربلا بھی معجزہ. بس فرق اتنا ہے قرآن کا نانا کا معجزہ کربلا نواسے کا معجزہ. صلوات محمد. قرآن نانا کا معجزہ کربلا نواسے کا معجزہ. لہٰذا ضرورت ہے کہ کربلا کو سمجھیے. اچھا جب ہمارے کیا محرم آتا ہے ایک صاحب مجھ سے ملے وطن میں کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ تم لوگ محرم کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا چچا جا کے کسی اور مجھے غم کا معاملہ ہے. کہ محرم کیوں مناتے ہو؟ معجزہ بتاؤ محرم کیوں مناتے ہو محرم؟ میں نے کہا چچا محرم میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے نا کہ محرم میں گونگے بولنے لگتے ہیں. پوری توجہ. میں نے کہا محرم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میرے بھائی کہ محرم میں گونگے بولنے لگتے ہیں. کہنے لگا ہم نے تو کوئی گونگا بولتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کہا اپنی مسجد میں جا کے دیکھ لیے محرم میں جو مولوی صاحب پورے سال چپ رہتے نا وہ بھی محرم میں بولتے ہیں. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. جو مولوی صاحب پورے سال چپ رہتے ہیں وہ بھی محرم میں بولتے ہیں. اچھا جب محرم آتا ہے نا تو ہمارے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھروں پہ کالے جھنڈے لگ جاتے ہیں. سب سے پہلا کام ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا ادھر سیدھے ہمارے چھتوں پہ کالے جھنڈے لگ گئے. آپ سلطانپور سے گزری. سلطانپور میں ایک جگہ ہے ہمٹ ہائی وے پہ کالے جھنڈے لگاتے ہیں مین سڑک پہ. میں ادھر سے گزر رہا تھا. میں چائے پینے کے لیے ذرا رکا. میں نے ایک چچا کو بلایا پوچھا چچا یہ آپ نے ہائی وے پہ کالے جھنڈے لگا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹا بس فائدہ اتنا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے ہر انسان بس اتنا سمجھ جائے کہ اس بستی میں حسینی رہتے ہیں یزیدی نہیں رہتے. اس بستی میں حسینی رہتے ہیں یزیدی نہیں رہتے. اور جب محرم آتے ہیں کچھ سوالات بھی ہم تک آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے. بس فرق اتنا ہے کل تک غیر کرتے تھے اب ہم نے کرتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے. تو سوال آیا ایک بار کہ ذرا امام حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ پہلا سوال پوری توجہ. اب یہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. امام حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ پہلا سوال. اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ دوسرا سوال. اب بنا لی تو فائدہ کیا ملا؟ اب ہماری قوم کے لوگ بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں کہ جی وہ امام حسین نے کربلا اس لیے بنائی کیونکہ اسلام خطرے میں تھا. بھائی کیا یہ صحیح جواب ہے کہ اسلام خطرے میں تھا؟ اور اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بھائی کیا یہ جواب صحیح ہے کہ اسلام خطرے میں تھا اس لیے حسین نے کربلا بنائی؟ تاریخ کا لوگ موجود ہے میرے سامنے. میں بتا دوں سن 61 ہجری میں اسلام خطرے میں نہیں تھا. نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن اسلام خطرے میں تھا. بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں تھا تو ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی تیسرے دن خطرے میں آ گیا تھا. علی بنا دیتے کربلا, حسن بنا دیتے کربلا. نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا 11 ہجری میں. کربلا بن رہی 61 ہجری میں. کتنے سال بعد؟ پورے 50 ایئرس کا فاصلہ ہے. بھائی صاحب اگر یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہو نا اس کو 50 سال بعد آپ کے آ کے دیکھیے تو بچہ بچہ نہیں رہے گا, جوان ہو جائے گا, داڑھی مونچھ سفید ہو جائے گی, گھروں کے نقشے بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے. 50 سال ایک نارمل ایوریج ہوتا ہے جو انسان گزار دیتا ہے. نبی گئے 11 ہجری میں, کربلا بن رہی 61 ہجری میں. پورے 50 سال بعد علی نہیں بنا رہے, حسن نہیں بنا رہے, پورے 50 سال کے بعد حسین بنا رہے. کیوں؟ ایسا کیا ہوا ان 50 سالوں میں جو فرزند زہرا کو قیام کرنا پڑا؟ سنیے کیا ہوا. اگر جاننا ہے کہ امام حسین نے کربلا کی بنائی تو ہم شیعوں سے نہ پوچھو, جا کے کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ ان 50 سالوں میں ایسا ہوا کیا جو فرزند زہرا نے قیام کیا. گزارش ہے ذرا ذرا سا آگے آ جائے, آگے تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی تھوڑا اندر آ جائے, کیونکہ مجھے معلوم ہے باہر گرمی بہت ہے, اس لیے ذرا ذرا سا آپ آگے آ جائیں.
एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आगे 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 एक बगैर कहे पढ़ दीजिए तो जी इमाम हुसैन ने करबला सुनिए नबी का एक सहाबी है इब्ने अब्बास नाबीना हो गया नाबीना आंखों की बीनाई जा चुकी है मौसम हज करीब है जिलिज का महीना है पूरी तवज्जो इमाम हुसैन ने करबला क्यों बनाई पूछने आया ना तो सुनिए जिलिज का महीना है शागिर्द को बुलाया कहा इधर आओ कहा जी हुजूर कहा देखो जिंदगी का मेरे कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरी आंख बंद होने से पहले मैं एक बार हज से मुशर्रफ हो जाऊँ उसने कहा जी का आगे महीना जिलिज का है वो आया जिलिज का महीना आ गया उस्ताद आए शागिर्द ने उस्ताद का हाथ पकड़ा लाके मक्के में खड़ा कर दिया अब जब उस्ताद मक्के में आए तो उन्होंने अपने शागिर्द का हाथ पकड़ा कहा जरा ये बताओ आज कोई काबे में हज करने नहीं आया क्या बात कर रहे हैं आप हुजूर लोग लाखों की तादाद में हज कर रहे हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कोई हज करने नहीं आया उसने कहा अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे मैंने लखनऊ में जुमला कहा ये नबी का सहाबी ये बता रहा है कि अल्लाह की जानिब से जो पैगाम आते हैं वो दिखाए भी जाते हैं वो सुनाए भी जाते हैं शायद फिर यही वजह हो कि गदीर के मिंबर पे एक काम नहीं हुआ दोनों हुए दिखाया भी गया उसे बोल के बताया भी गया सलवात नबी का सहाबी ऐसे हज नहीं करिए शाम के बादशाह का हुक्म आया कि जिसको भी हज करना है चुपचाप हज करे काबे में शोर गुल ना मचाए उसने तेवर बदल के कहा लानत हो इस पे अभी मोहम्मद का कफन भी मैला नहीं हुआ और इसकी इतनी मजा किसने अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद कर दी जरा मुझे काबे तक तो ले चल बस जैसे ही शागिर्द ने हाथ पकड़े काबे में लाके खड़ा किया उस्ताद ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लाखों की तादाद में हज करते हुए हाजियों ने जब देखा तो एक दूसरे के कोने मार के कहते कमाल है जब ये सहाबी होके नहीं मानता तो हम उम्मती होके क्यों माने कसम खुदा की अगर उस रोज नबी का सहाबी आवाज ना बुलंद करता तो आज 2022 तक भी हज खामोशी से होता तो नबी के जाने के बाद पहला काम क्या हुआ हज बंद कर दी गया अल्लाह के घर में अल्लाह की लब्बैक बंद करा दी गई अब दूसरा क्या हुआ नबी का एक सहाबी है अब्दुल रहमान सुना ना अब्दुल रहमान वो बेचारे आ गए शाम अच्छा उनकी खुसूसियत ये है कि लोगों को शक्ल से नहीं जानते नाम से जानते भाई उस जमाने में यूट्यूब नहीं था व्हाट्सएप नहीं थे जान जाते वो बेचारे आ गए शाम अब जब वो शाम आए तो जो शाम का एंट्री गेट था उस पर उन्होंने देखा कि 10 ऊंट है और 10 ऊंट की हिफाजत के लिए 100 आदमी खड़े हैं उन्होंने अपने शागिर्द को इधर आओ जरा ये बताओ ये देख के ऊंट किस नस्ल के लगते हैं अरे भैया मैं लखनऊ में पढ़ा हूं ना ये लखनऊ है ना ये नबी का सहाबी है ये जानता है कि ऊंटों की भी नस्ल होती है अरे भैया हमें तो अफसोस इस बात का है कि जो ऊंट नस्ल देख के रखते थे उन्होंने खलीफा बगैर नस्ल देख के जो ऊंट नस्ल देख के रखते थे उन्होंने खलीफा बगैर नस्ल मैं जितने मिनट भी पढ़ रहा हूँ 40-45 मिनट उसमें भी जितनी बार भी अगर नारा आप लगाइए तो दोनों हाथ बुलंद करके लगाइएगा गुजारिश है मेरी वो इसलिए क्योंकि 4 मिसरे सुना रहा समझ जाइएगा मोहम्मद हुसैनी साहब के कि उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो अब आप बॉडी लैंग्वेज उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में अगर नमाज़े इश्क़ हुसैन में हाथ बंधे रह गए तो मस्जिद तक रह जाओगे मेराज तक नहीं जाओगे सलवात पढ़े पर मोहम्मद गया पास गया उसने देखा मामूली ऊंट है आदि नॉर्मल एकदम अब्दुल रहमान गए उन्होंने पूछा कि भैया हमारा दिमाग तो सही है और अपनी घर में तो जानते हैं आप कि चिड़िया इस दीवार से उठ के उस दीवार पे नहीं जा सकती उसने कहा भैया तुम इतने गर्म मौसम में 100 आदमी खड़ो 10 ऊंट की हिफाजत कर रहे हो जिनमें कुछ लगा हुआ नहीं है और जिनकी आंखें लाल नहीं जिनका रंग सुर्ख नहीं है नकली ऊंटों की हिफाजत कर रहे हो तो उन्होंने कहा साहब ऊंट मत देखिए
پشت بھی مت دیکھیے، سائڈ دیکھیے. اب جب سائڈ دیکھی تو جس رنگ کا اونٹ اسی کے شکم کی، اسی کے رنگ کی مشکیزیں بنی ہوئی. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہیرے جواہرات ہے. کہا ہیرے جواہرات نہیں صاحب، شام کے بادشاہ کے لیے اونٹ سے شراب آئی ہے، وہ پیئیں گے. قسم خدا کی سچا صحابی تھا، پکا صحابی تھا، اصلی صحابی تھا. بس جیسے ہی شراب کا نام سنا فوراً بغل والے سپاہی کا نیزہ لیا اور جلدی جلدی گوپ دیا. اب شراب تو گئی بہ. اب سپاہیوں نے انہیں چھوڑا، انہیں پکڑا تھا بھیا خالی آپ تو جائیں گے نہیں، تمہیں چلو بھیا بادشاہ کا منہ دکھانا ہے. اب وہ آئے دربار میں. اب جب دربار میں آئے سامنے ایک بڑے میاں بیٹھے نشے کی عالم میں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ ایسا ویسا انسان نہیں ہے کہ نبی کا صحابی، نبی کا صحابی ہوگا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھا نبی کا صحابی ہے صاحب. کہا رہے نبی کا صحابی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجرم ہے، کیا جرم کیا ہے؟ کہا مجھے آپ نے منگائی تھی نا اونٹ سے لدا کے بڑی محنت سے، وہ سوراخ کر کے باہر ہی بہ گئی سب وہاں. قسم خدا کی تعریف کہتی جتنی چڑھی تھی جتنی چڑھی تھی سب اتر گئی. کہنے لگا خدا کی لعنت ہو اس پہ، ابھی محمد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، خدا کی لعنت ہو اس پہ ہے. اتنا بڑا جرم کرتے ہو ابھی تک زندہ ہے یہ، تو سرکار کیا کرے؟ مار دو. بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو صحابیت کے، بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو صحابیت کے، مار دو. جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، تاریخ میں نام ملتا ہے امر ریاض، وہ فوراً کود کے سامنے گئے، جا بنا انہیں مت ماری مجھے مار دیے. بادشاہ بھیا بڑا جلال آیا، کہ نمک حرام دیکھیے مگر کچھ جیسا نہیں دیکھا. کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، تنخواہ میں دے رہا ہوں، تو بچا رہا ہے اسے. اس نے کہا ہوش میں آئیے، اب بھی آپ کو بچا رہا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ تخت میری، تاج میرا، سلطنت میری، حکومت میری، تو اسے بچا رہا ہے کیسے؟ کہا جس کو تم سمجھ رہا ہو نا کہ یار دربار میں بات مار کے بات کو دبا لے جاؤ گے، یہ نبی کا صحابی ہے. جب کل کو اس کی موت کی خبر باہر نکلے گی تو لوگ پتہ کیا پوچھیں گے؟ لوگ پوچھیں گے کس جرم میں مرا تھا، کس خطا میں مرا. اور جب تم کہو گے نا کس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی تو مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ اگر اسلام میں شراب پینا جائز ہوتا تو نبی کا صحابی کبھی خلاف آواز بلند نہ کرتا. صلوات پر محمد. تو دوسرا کام، پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند. بھیا ذرا سا بولیے، میرا بھی دل لگے ذرا پڑھنے میں. دیکھیے اتنا بس مجھے احساس دلا دی کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھوں، شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا. اور شیشہ نہیں بولتا لیکن شیعہ بولتا ہے. اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب ایک شیعہ بولتا ہے تو مردوں کے جد اپنی قبروں میں کہاں اٹھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے، مردوں کے جد اپنی قبروں میں کہاں اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام ہوا اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی گئی. دوسرا کام یہ ہوا کہ شراب اتنی جائز کر دی گئی کہ لوگ بھول ہی گئے کہ پینا جائز ہے کہ ناجائز. اب تیسرا کام کیا ہوا؟ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے، اتنا بڑا ان کا نام ہے کہ اس فلیٹ کی چھت سے بڑا ان کا نام ہے تاریخ میں. ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری. وہ بیچارے آ گئے تھے، وہ بھی آ گئے شام. اچھا لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری جس گھر میں چلے جائیں اس گھر سے کبھی رحمت جاتی نہیں اور اس گھر میں ناموسن آتی نہیں. جی جاتا کیوں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں کیوں کر رہے ہوتے نا احترام؟ کیا اس نے مردے جلائے ہیں؟ کہ نہیں. سورج پلٹائے ہیں؟ کہ نہیں. ستارے بلائے؟ کہ نہیں. تو پھر اتنا احترام کیوں کر رہا ہو؟ جی وہ ان کے در پہ نبی کا ناقہ بیٹھا تھا. ابے کتنی بے وقوف قوم ہے جس کے در پہ نبی کا ناقہ بیٹھے اس کا تو اتنا احترام، اور جن کے لیے نبی خود ناقہ بن جائے. بن جائے. اس حسین کا تعزیہ دیکھ کے تیرا نکاح ٹوٹ رہا ہے، اس حسین کو دیکھ کے تیرے درد ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ سنیے کیا ہوا. نبی نکلے اپنے گھر سے، بھائی تاریخ میں واقعہ ہے نہ ہوتا نہ پڑتا. نبی نکلے گھر سے، اب جیسے ہی نکلے تو ایک کچھ امام حسین ہے، کچھ امام حسین. اب کچھ ہی دور بڑھے تو سامنے سے ایک آدمی آ گیا. اب اس نے پہلے تو نبی کو دیکھا،
फिर मुंह बनाया, क्या करते नबी और करीब आ गए, ऊपर का साफ ऊपर नीचे का नीचे, नबी और करीब आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने दोनों, या रसूल अल्लाह सवारी का बड़ा जवाब नहीं। नबी ने कहा होश में आ, सवारी नहीं सवारों का भी कोई जवाब नहीं। या रसूल अल्लाह आपने दोनों को उठा लिया, लाइए एक को मुझे दे दीजिए। नबी ने कहा पीछे हट, कहा दोनों को उठा लिया, एक को दे दिए। नबी ने कहा पीछे हट, कर एक को दे दिए, कहा नबी पीछे हट। नबी ने कहा सुन, फूल जिस पेड़ का होता है ना उसी पे अच्छा कहाँ बैठे, फूल जिस पेड़ का होता है ना उसी पे अच्छा लगता है। अरे भैया जिन्हें नबी ने हसन और हुसैन ना दिए हो, हम उन्हें हुसैन का ताजिया दे दे। आप बताइए। तो अब वो अय्यूब अंसारी आ गए शाम। अब इस शाम आए, पहले घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस, दूसरे घर में गए इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस। अच्छा, हर खानदान में हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर महल्ले में हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, हर फैमिली में हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर मोहल्ले में हर एक आदमी एक किस्म का, एक मिजाज का नहीं होता, एक आध अखड़ किस्म का भी होता है। दानिश भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, हर आदमी एक मिजाज का नहीं होता। अब पहले घर में गए इस्तग़फ़ार वापस, दूसरे घर में इस्तग़फ़ार, तीसरे घर में, अब भैया आखिरी घर उसी का था जिसके क्या अखड़ था। अब जब उसके घर से इस्तग़फ़ार पढ़ के वापस निकले तो वही भूल किया अबू अय्यूब अंसारी ने, कहने लगा मियाँ कहीं तो रुक जाते। अबू अय्यूब अंसारी कह रहा है कहीं तो रुक जाते, किसी मुसलमान के घर में ले जाते, किसी मुसलमान के घर में ले जाते। कहने लगा अच्छा, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके नमाज के गट्टे लेके मुसलमान आपको नजर नहीं आ रहे। अबू अय्यूब अंसारी ने सुन, शक्ल से मुसलमान नहीं होता, किरदार से मुसलमान होता है। शक्ल से मुसलमान नहीं होता, किरदार से मुसलमान होता है। तो तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे जिस भी घर में ले जा रहा है उसमें तशवीर टॉयलेट तुम लोग ने किबला लुक बना रखा है, क्या तुम्हें पता नहीं इस्लाम में, दीन मुबीन में, इस्लाम में टॉयलेट काबे की तरफ पेशाब पखाना करने को मना किया गया है, हाजत पूरी करने को मना किया गया है, और तुम मुझे जिस भी घर में ले उसमें काबे की तरफ तुमने टॉयलेट बना रखा है। कहने लगा अच्छा अगर ये बात है तो आप चली जाइए। तो क्या मतलब? कहने लगा एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसे आप चाह रहे, ये बना वैसे ही था जैसे मक्के और मदीने में बने, वो तो हमने तोड़ के इसलिए बनाए। कहा क्यों? कहा शाम के बादशाह को मुझे इसलिए, बस एक मिनट तेवर बदलिएगा। कहा सुन, बनवाने वाले पर भी लानत, बनाने वालों पर भी लानत। बनाने वालों पर भी लानत, बनवाने वालों पर लानत। जा रहा हूं मैं। अब जैसे ही निकले चार आदमी घेर लिया। कहाँ चले बड़े मियाँ? जा रहा हूं मैं। ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, आपको अमीर ने बुलाया। अच्छा, फकीरों के शहर में भी कोई अमीर है? और ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? कब फकीरों के शहर में भी कोई अमीर है? कहाँ? हमारा अमीर। तो कौन? फला इब्ने फला। मुझे शर्म नहीं आती? उससे बड़ा तो कायनात में गरीब कोई नहीं। हसब का गरीब वो, नसब का गरीब वो, दज्जाल का गरीब वो, सजरे का गरीब वो, मुझे अमीर कह रहा है। कहाँ? हमारा अमीर। नहीं जाऊंगा मैं। चलिए दरबार निकाल, चलो वाजिब गए। जब दरबार में आए तो सामने बैठा बादशाह। अबू अय्यूब अंसारी ने एक बार बस बादशाह को देखा और यूं नजर मोड़ ली। जब बादशाह उस दौर के कोई देख के शक्ल मोड़ ली, कितनी बड़ी तौहीन है। अबू अय्यूब अंसारी ने देखा और शक्ल मोड़ ली। बादशाह ने कहा अबू अय्यूब अंसारी, हमारी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम दूर से देख के शक्ल को अपनी मोड़ लो। अबू अय्यूब अंसारी ने सुन, बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है। बात शक्ल की नहीं, बात नस्ल की है, बात फिक्र की है, बात कैफियत की है। तुझे पता नहीं तेरे नाम क्या क्या लगाया जाता है? तो बता क्या, मैंने लगाया ही है। ये तो बेशरम होता है, उससे तो बता क्या, मैंने लगाया ही है। अच्छा जब अपनी कब्र पे जाएंगे ना तो इनकी कब्र पे 4 टाइटल लगे, कतीबे वही इलाही, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, साहबी रसूल। वो तो वहाँ शायद कोई बहुत गया हो किसी सन में, एक पक्का जो साहबी रसूल का अपने साथ तोड़ के ले गया था। चलो तुम हो ही नहीं इस्लाम के साहबी रसूल का, तो तुझे पता नहीं तेरे नाम क्या क्या लगाया जाता है? तो बता क्या रहा भैया, मैंने लगाया नहीं। तो तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बादशाह हो, इतना सा मसला नहीं जानता? इस्लाम में मर्दों को सोना पहनने के लिए मना किया गया, वो तो मैं जानता हूँ। तो मैं पहने क्यों बैठा है? मैं पहने क्यों बैठा है? जब चले साहबी रसूल के पास और हाथ जोड़ के कहें तू इसको घर में अपना ब्लड प्रेशर घटा रहे, पूरी बात सुना करिए, पूरी बताया करिए। इस्लाम में मर्द के ऊपर सोना पहनना हराम है। अरे भैया लेकिन हमने तो खैबर के बाद लोगों को मर्द मानने ही छोड़ दिया। हमने खैबर के बाद मर्द को मानने ही छोड़ दिया। कितना बड़ा मसला है।
کہ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے تخت پہ بیٹھ کے اتنا سا مسئلہ نہیں جانتا کہ اسلام میں انسان کو درندے کی کھال پہ بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے؟ تجھے کہا تمہیں جانتا ہوں، کہا بیٹھا کیوں ہے؟ لیکن میں بزرگ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں انسان کو درندے کی کھال پہ اگر بھیا لیکن اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے تو سلاد پڑھی نہ بنو. اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے کوئی نہیں روک سکتا. بھائی میں نے تینوں واقعات آپ کو صحابیت کو سنائے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے کہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. ہاں یہ بڑا آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے کہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. شیعہ ارے یہ دیکھو شیعہ کائنات کی سب سے شارپ مائنڈیڈ قوم ہے تو وہ جینیس شیعہ. سب سے شارپ مائنڈیڈ کوئی قوم ہے تو وہ شیعہ. بتاؤ کتنی شارپ مائنڈیڈ. سنیں ہم گئے ہوئے تھے بامبے، دسمبر کا مہینہ تھا، ہم گئے بامبے. ہمارے ساتھ تھے جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں عاصم بھائی پورے ان سے آپ گواہی لے سکتے ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات کے. عاصم بھائی سے آپ پوچھ لیجیے. ہم گئے بامبے، ہمارے ساتھ ایک چچا کو بیچارے تھے مؤذن. ہم لوگ گئے. اچھا بمبئی آپ جب جائیں تو بمبئی کے گھر ہوتے ہیں چھوٹے، ہم لوگ اس میں 2 پلنگیں پڑی ہوتی ہیں. ایک وہ جس میں انسان زندگی میں سوتا اور ایک وہ جن مرنے کے بعد سوتا. ہم لوگ گئے، آپ کہاں سوئیں گے؟ میں نے کہا بھیا ہم تو بھیا زندگی والے میں سوئیں گے، ہمیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے سو جائیں. میں نے کہا آپ کہاں سوئیں گے؟ انسان مجھے بھی موت سے ڈر لگتا ہے. ہم نیچے سو جائیں. اب دیکھیے آفت آتی تو بتا دیں کیسے آپ سوئیں. سو گئے. اذان سے 15 منٹ پہلے انہوں نے بیٹھ کر کھاتا پی دیا. میں گھبرا اٹھا. میں نے چچا خیریت تو کریں میرا چشمہ دے دی. مجھے چشمہ نظر نہیں آ رہا. میں نے چشمہ اٹھا دے دیا. دوسرے دن پھر وہی کیفیت، چشمہ گھبرا کے اٹھا. چچا چشمہ. 3 دن تک انہوں نے اپنا چشمہ مانگا اور مجھے 3 دن میں یقین ہو گیا کہ اس کو بغیر چشمے کے چشمہ نہیں. اب جب میں چوتھے دن اٹھا تو میں نے دیکھا وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے گارڈن میں اور ان کے پاس آئے ایک صاحب 500 کی گڈی لے کے. پرانا والا نوٹ تھا 500 کا. اب وہ گڈی لے کر آئے اور 500 کی گڈی کو یوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے. اب بھیا ادھر تو گڈی چل رہی ہے اور ادھر درد ہو رہا ہے. نیند کی نیند خراب کی بھیا، درد نہیں ہوگا. خیر وہ گڈی کسی طرح سے تمام ہوگی. میں گیا ان کے پاس، چشمہ لگا کے ارے سرکار آپ اٹھ گئے بیٹا، تم اٹھ گئے. میں نے کہا چچا ہر اعتبار سے اٹھ گئے اور جو 3 دن سے آپ نے ناٹک کیا ہوا تھا نا اس سے بھی اٹھ گئے. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا 3 دن سے آپ نے ناٹک کر رکھا ہے، سونے نہیں دیتے، اذان سے 15 منٹ پہلے تختہ پیٹ دیتے ہیں، چشمہ لاؤ چشمہ لاؤ چشمہ لاؤ. ابھی بنا آپ کو چشمے کے چشمہ نظر نہیں آ رہا اور نوٹ میں گاندھی دیکھ رہے. کہنے لگے بیٹا خدا کی قسم مجھے گاندھی بھی نہیں دکھ رہا. میں نے کہا تو دیکھ کیا رہے تھے آپ؟ کہنے لگے بیٹا جانتے نہیں ہو جو آدمی آیا تھا نا بہت مردوں کا آدمی ہے، اس پر تھے میرے پیسے. قرفی بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. اس پر تھے میرے پیسے اور یہ لایا تھا گڈی اور اس کو پتا تھا مجھے بغیر چشمے کے چشمہ نظر نہیں آتا. تو اس کو بس میں پریشر میں لینے کے لیے ایسے الٹ پلٹ رہا تھا تاکہ یہ پریشر میں رہ لے. بس میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بھیا دنیا کی ہر قوم کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، شیعوں کو نہیں. ارے بھیا جو 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لے رہے وہ صحابیت کا گڈھا بغیر دیکھے لے رہے. صلوات بھیجے پر محمد. شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. شیعہ صحابی ارے بھیا مانتے ہیں صحابی کو، شیعہ مانتے ہیں. ہمارے کیا صحابیت کا ایک معیار ہے. ہمارے یہاں دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا. شیعہ صحابی کو نہیں. ارے بھیا مانتے ہیں لیکن لاؤ بھی تو ایسا ہو. کیسا ہو بتاؤں؟ کہ رنگ ہلالی ہو ابر بلالی ہو. رنگ ہلالی ہو ابر بلالی ہو. کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو. مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابوذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کی مینارے. قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. کیا ہوا؟ پہلا کام کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد؟ اللہ کی لبیک بندے آ دی گئی. پہلا کام. شراب جائز کر دی گئی. دوسرا کام. گھروں کے نقشے بدل دیے گئے. تیسرا کام. مرد سونا پہننے لگے. چوتھا کام. انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا. پانچواں کام. اب کیا ہوا؟ اب جو ان کے بادشاہ سلامت تھے جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے بہت بڑا سا لشکر تیار کیا. لشکر تیار کرنے کے بعد عمر ریاض کو بلایا کہ ادھر آؤ.
देखो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का चराग का बुझ जाए, लिहाजा मैं चाहता हूं, मैं मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार अली से आर पार की कर लूं। उसने ये देखा बादशाह, पहले का तुम पहले आर की करो, पहले पार की तो बात में करना, पहले का तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दिमाग तो है कि बुढ़ौती के साथ दिमाग भी बेचा है। तुम जानते हो अली कौन है? अली जितने बड़े शुजा हैं उससे बड़े भी खतीब हैं। अली अगर एक बार घोड़े की जीन की मिंबर पर चढ़ के कहेंगे ना अना अली इब्न अबी तालिब, तो जितना बड़ा तुमने लश्कर तैयार किया है ये पहले तो भागेगा, आधा वहीं बैठ जाएगा और आधा तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। उसने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? समझने की क्या बात है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अच्छा अगर बताइए ये लश्करी में कोई नहीं वाला था या तो? उसने कहा तुम जानते नहीं हो, मेरे पाले हुए हैं, मेरे खिलाए हुए हैं, मैं पिछले 1 साल से लुक़मा हराम खिला रहा हूँ। गौर ही नहीं किया, अली का जानी दुश्मन है मगर अली के मिजाज से वाकिफ है कि जिसके पेट में लुक़मा हराम हो उस पे अली की बात असर नहीं करती। नहीं लफ्ज पलटू तो शायद नौजवान जाके याद रखना, अली के मोजिज़ात, अली की सवाने हयात, अली की जिंदगी, अली की जवानी, अली की बुढ़ौती, अली के फज़ाइल, अली के मसाइब सिर्फ 2 पे असर नहीं करते, एक वो जिसका लुक़मा हराम है, दूसरे वो जिसका नुत्फा, एक वो जिसका लुक़मा हराम है, दूसरे वो जिसका नुत्फा हराम है। देखा क्या मुझे बेवकूफ है। अच्छा मान लीजिए इसी में कोई अली वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे? और उसने अली की किस्से सुना क्या क्या आदिल लश्करी को खत्म कर देंगे। तो भैया ये फार्मूला मेरे दिमाग में आया ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में फार्मूला आया तो तुम ही जाके पता करो इसमें कौन अली वाला है कौन हमारा। उसने कहा मैंने राय दो भाई, तो बेचारा गया 3-4 दिन रहा लश्कर में, आया 3-4 दिन बाद तो बादशाह से कहा कोई नहीं मिला हुजूर। उसने कहा मिला? नहीं मिला हुजूर। उसने कहा मैंने क्या कहता किसी में कोई अली वाला नहीं। उसने कहा देखो मुझे ना मिलना इस बात की दलील नहीं है किसी में कोई अली वाला नहीं है, क्योंकि अली वाले जब चाहते हैं तब दिखते हैं। ये कहा तो उसने था, पता हमको कब चला कि जब हिजबुल्लाह की 33 दिन की जंग हुई और इजराइल के कमांडर को बुला के डांटा गया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, वो तेरे हजारों को मान रहे, उनसे तुम्हारा एक ना मारा जा रहा। उसने कहा भैया मारते तो तब जब दिखते, भाई मारते तो तब जब दिखते, जब वो मारने आते तो दिखते थे, जब हम मारने जाते तो गायब हो जाते थे। कहा तो उसने तब आप चला, देखा मेरा ना दिखने से ये बात नहीं, इसमें कोई अली वाला नहीं, अली वाले जब चाहते तब दिखते। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लश्कर में 3 दिन था, तुम्हारा लश्कर एकदम बेचैन है, परेशान एकदम, मतलब कुछ कहने को नहीं। वाह अच्छा खिला रहा हूँ तो कोई परेशान है, अच्छा पिला रहा हूँ तो कोई परेशान है, अच्छी तनख्वाह दे रहा हूँ तो कोई परेशान है। उसने कहा परेशान ये देखो कल तो तुमको अली के लिए पूछ करने के लिए निकलना है। हाँ कल निकलना है, कल निकलना है। उसने कहा कल है बुध, परसों है जुमा। लश्कर वाले परेशान इसलिए है कि अगर हम बुध को निकलेंगे तो जुमा कब पढ़ेंगे। देखो तुम्हें कहा कि कल ही ऊंट पे बैठो लश्कर के बीच में चले जाओ और अपने सिपाहियों से कहो कि देखो किसी का जुमा नहीं छूटेगा। तो लोग तुमसे पूछेंगे हुजूर क्या हम जुमा पढ़ के चलेंगे, तुम कहना नहीं। तो पूछेंगे हुजूर क्या हम चटाइयाँ लेके चलेंगे, हम वहां पढ़ेंगे, तो तुम कहना नहीं। तो लोग पूछेंगे जब हम पढ़ के नहीं जाएंगे, जाकर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो तुम कहना कि हम जुमा बुधी को पढ़ लेंगे। नहीं मन, हम जुमा बुधी को पढ़ लेंगे। कितने काम हो गए, कितने काम हो गए। आज बंद करा दिया गया, शराब जायज कर दी गई, घरों के नक्शे बदल दिए गए, मर्द सोना पहनने लगे, इंसान दरिंदे की खाट बैठने लगा, जुमा बुध को पढ़ा दिया गया। जब उसने कहा कि तुम जाओ और कह देना कि जुमा बुध को पढ़ेंगे। उसने कहा अच्छा तो इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा किसमें कौन अली वाला है कौन अली वाला नहीं है। कहा तो अली वाले जानते नहीं हो, तुम जाना जब कहोगे ना कि जुमा बुधी को पढ़ लेंगे, तो जो अली वाला होगा, जो तेरे वाले होंगे,
وہ کہیں گے جی حضور پڑھ لیں گے، لیکن جو علی والا ہوگا وہ کہے گا معاویہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہا اچھا کیا اس کو جان کا خوف نہیں کہ وہ ہزاروں کا لشکر میرا وہ اکیلا اٹھے گا تو ہم مار دیں گے؟ کہا معاویہ تو علی والوں کو جانتا نہیں ہے، یہ گردن پہ تلوار برداشت کر سکتے، شریعت کی توہین برداشت. صلوات بھیجے پر محمد. معاویہ تو جانتا نہیں علی والوں کو، شریعت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، گردن پہ تلوار برداشت کر سکتے ہیں. جب معاویہ نے جمعہ بدھ کو پڑھوا لیا تو وہی سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ اس پہ یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے. اس نے وہی کیا، اپنے جانے سے پہلے یزید کو اپنا جانشین قرار دے کے گیا. خواجہ حسنی لکھتے، خدا کی قسم کیا جملہ لکھا انہوں نے، کہتے ہیں کہ جب یزید تخت پہ آیا تو وہ اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھا بلکہ 2 قدم آگے تھا. انہوں نے کہا کہ یزید اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھا، 2 قدم آگے تھا. میں ممبر پر میں لفظوں کی وضاحت نہیں کر سکتا. کہا یزید سب کچھ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا، گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا، گھر کے باہر بھی وہی کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جس کے باپ نے نہیں کیا لیکن اس نے کیا. پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، اس کے باپ نے کبھی نہیں کیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو منبر پہ بٹھایا اور نسبت دی ان بلند ہستیوں کو جو آئے تھے تکفیر کی طرف اشارہ کرتے تھے. اس کے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا. اتنے کام ہوگا بھیا. حج بھی بند کر دیا گیا ہے، شراب جائز کر دی گئی، مرض ہونا میں نے حد یہ ہو گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر کے شراب پی گئی ہے. اب بھی پوچھتے کہ حسین نے کربلا کیوں بنایا؟ اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ اگر حسین کربلا نہ بنا تو کیا ہوگا، بنانے تو فائدہ کیا ملا؟ ایک سوال سنیے فائدہ کیا ملا. نبی کب گئے اس دنیا سے؟ 11 ہجری میں. کربلا کب بنی؟ 61 ہجری میں. ہم کس ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1444. کتنے سال؟ ارے بھیا پڑھا لکھا آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے. کتنے سال بعد؟ 1350. 1390. کتنے ہوئے دانش بھائی؟ ارے چھوڑ دی، 1350 تو ہوئے ہوں گے. میں پوچھ رہا ہوں نبی گئے 11 ہجری میں، کربلا بن رہی 61 ہجری میں، ہم بن رہے 1444 ہجری میں. 1350 برس میں جی رہے ہوں بھائی. 1350 برس پہلے دشمن میں اتنا دم تھا کہ اس نے مسجد میں اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوایا. کیا 1350 برس کے بعد کسی مولوی صاحب نے دم کو جمعہ جمعے کے دن سال میں سے پڑھا دے؟ بھائی صاحب گڑے کو آ جائے گی کون؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا آپ کا. بھائی 1350 برس پہلے دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرائے. 1350 برس کے بعد کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی ہے. اور سنیے اللہ کی لبیک صرف اللہ کے گھر میں ہوتی ہے. یہ نیچے اناروں والی مسجد میں آگے کوئی نہیں کہتا کہ لبیک اللہم لبیک. کہیں پاگل ہو گیا کیا؟ اب کہنا تھا کعبے میں، یہاں تو کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی لبیک ہے لامحدود محدود. حسین کی لبیک ہے محدود. بتاؤ کتنی لبیک ہے؟ غم میں حسین کی لبیک، خوشی میں حسین کی لبیک، مرنے میں حسین کی لبیک، غم میں حسین کی لبیک، جینے میں حسین کی لبیک. اور حسین کی لبیک پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. اور سنیے جب دشمن یہ نعرہ سنتا ہے نا تو وہ خود کو نہیں کوستا، کوستا ہے اپنی ماں کو. ارے بھیا ولایت علی اور محبت حسین خریدی نہیں جاتی، اماں کی شرافت سے آتی ہے. صلوات بھیجے پر بھائی. میں آپ نے کیا بتائیے بھائی، یہ کسی شو روم میں تھوڑی ملتی ہے، کسی دکان میں تھوڑی نہ ملتی ہے، لولو مال میں تھوڑی نہ ملتی. خرید کے لائے دل میں ڈال لی بھائی. کسی نے 4 مصرے کہے تھے مجھے یاد آ گئے، آپ ہی کے قوم کے بچے نے پڑھا ہے چھوٹے سے.
دعائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر اس دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا۔ صلوات علی محمد۔ کس کی شکایت کرے گا؟ اپنی ماں کی۔ کس کی شکایت کرے گا؟ پیچھے والے بولے ذرا، کس کی شکایت کرے گا؟ اپنی ماں کی۔ کس کی؟ اپنی ماں کی۔ پورے ہندوستان میں کسی کے باپ نے دمائی کی کہتے کہ باپ کی شکایت کرے گا، کیونکہ کہنے والا بھی جانتا ہے کہ اگر ابا ہوتا تو دل منکر علی نہ ہوتا۔ شکایت وہی کرتا ہے جس کا ابا نہیں ہوتا، وہی شکایت کرنے بعد دلیل ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آگے مسکرانے لگا، اور نے کہا مسکرا کیوں رہا ہے؟ میں جا رہا تھا ایسے سے، میں آدھے راستے میں سے واپس آ گیا۔ دیکھو بیٹا یہاں مسکرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنی اماں کا جا کے شکریہ ادا کرو۔ اس نے کہا مولا لوٹ کے میں آیا، شکریہ اماں کا کیوں ادا کروں؟ کہا اسی لیے ادا کرو کہ اگر وہ آدھے راستے سے واپس نہ لوٹتی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے اب، اگر وہ آدھے راستے سے واپس نہ لوٹتی، اب یہ دشمن اہل بیت کے بنا ہنسا جائے تو کس پہ ہنسے؟ وہ تو بنے ہی اس لیے، ان کی کردار ہی اس لیے بنے کہ ان پہ ہنسا جائے۔ تو جی بات کہاں تھی؟ بات ان پہ آ گئی کہ امام حسین کی کربلا بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی 1350 برس پہلے دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ 1350 برس کے بعد کسی کے باپ نے کہا کہ وہ مسجد کے سامنے شراب کا ٹھیکہ کھلوا دے؟ بیداریاں کس نے دی؟ بیداریاں ان کو کس نے دی؟ ایک سلمان مقصد حسین کو سمجھیے، مقصد عزاداری کو سمجھیے۔ بس دو باتیں اور سنیے اور انشاءاللہ بس آپ کی زحمت تمام ہے۔ سلام آج لوگ، پہلے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے جی یزید امام حسین سے کربلا چھوڑوا دیا، یزید نے امام حسین سے کربلا چھوڑوا دیا، کربلا چھوڑوا کے امام حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا کہ اگر ابھی میں نیت کر لوں کہ میں آج سے لکھنؤ میں رہوں گا تو کوئی مجھ سے کوئی لکھنؤ چھوڑا سکتا ہے؟ جب بھی لکھنؤ میری بات کریں، مدینہ تو تھا حسین کے نانا کا، بھائی مدینہ تو تھا حسین کے نانا کا، جی حسین کو گھیر کے لے آیا، گھیر کے لے آیا کربلا میں، حسین کو یزید گھیر کے لے آیا کربلا میں۔ دیکھیے بھائی ہوش میں آ، مجھے پتا ہے حسین علی کے بیٹے ہیں، بہت بڑا تعارف ہے، فاطمہ کے لال ہے، بہت بڑا تعارف ہے، نمائندے الہی ہے، کیا کہنے، تیسرے امام ہے، کیا کہنے، لیکن حسین کا سب سے چھوٹا تعارف یہ، تعارف سب سے چھوٹا کرا رہا ہوں، داد مجھے سب سے لمبی چاہیے جملے پر، حسین کا سب سے چھوٹا تعارف یہ ہے کہ جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو، اسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیے؟ کس کے کلے میں اتنا دم تھا جو حسین سے کہہ دیتا کہ سرکار آپ مدینہ چھوڑ دیے؟ اس کو پتا تھا ابھی میں ادھر لفظ مدینہ نہیں کہوں گا، ادھر عباس مجھ سے دنیا چھوڑوا دیں گے، تب بھی حسین کو گھیر کے لے آئے کرنا، حسین مدینہ چھوڑوا دیں۔ جانتا ہے حسین، حسین کا بڑا بھائی حسن ہے، چھوٹا بھائی عباس ہے۔ عباس کا تعارف یہ کہ جو 9 لاکھ کو آنکھوں پہ روک دے اسے عباس، اسے عباس، اور حسن کا تعارف یہ ہے کہ جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، حسن اگر ایک بار کہہ دے کہ تو مردوں میں کیا کر رہی ہے، تو مردوں میں کیا کر رہی ہے، جنسیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ حسین تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حسین سے پنجتن کی آخری کڑی، شہید حسین کو بھی ہونا تھا، لیکن حسین نے اپنے پہلے کی چاروں کی زندگی کو، محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین نے باقاعدہ اپنے پہلے کی چاروں کی زندگی کو دیکھا، باقاعدہ۔ تو اب حیرت سے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے حسین اپنے نانا کو کیسے بھول جائے جب لوگ اپنے برے نانا نہیں بھولے؟ نہیں لفظ نہیں پہنچا، مجلس ہونی چاہیے اس لفظ پہ،
जब लोग अपने बुरे नाना नहीं भूले, अच्छा एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, जब लोग अपने बदबूदार नाना नहीं भूले, हुसैन अपना खुशबूदार कैसे भूल जाए? हुसैन ने क्या देखा कि कायनात का सबसे बड़ा नाना मेरा। क्या देखा हुसैन ने? कायनात का सबसे बड़ा नाना मेरा, अक्ले अव्वल हुसैन का नाना, जमाले अव्वल हुसैन का नाना, गिनती का पहला अदद हुसैन का नाना, ताहा हुसैन का नाना, यासीन हुसैन का नाना, मुदस्सिर हुसैन का नाना, मुजम्मिल हुसैन का नाना, गिनती का पहला अदद हुसैन का नाना, सिराजुल मुनीर हुसैन का नाना, अहमद मुश्तबा हुसैन का नाना, मोहम्मद मुश्तबा हुसैन का नाना। हुसैन ने देखा कायनात का सबसे बड़ा तो नाना मेरा, हुसैन का नाना इतना बड़ा कि अगर वो कलमा ना पढ़े तो मुसलमान ना हो। लेकिन हुसैन ने ये देखा कि हुसैन को नाना को जहर दिया गया शहर में, मदीने में, जहर दिलाने वाला भी मदीने में, जहर लाने वाला भी मदीने में, जहर पिलाने वाला भी मदीने में। मगर हुसैन ने देखा कि मेरा नाना तो जहर से शहीद हो गया, लेकिन कातिल का नाम किसी को नहीं मालूम, कातिल का नाम नहीं मालूम। आपसे पूछिएगा बता देंगे आप। अच्छा नाना के बाद आई माँ फातिमा। क्या कहने फातिमा, जिसके लिए रसूल उठ जाए, देखो जिसके लिए रिसालत उठ जाए और अपनी जगह जिसे दे दे उसे फातिमा। हुसैन ने देखा कि मेरी माँ पे जुल्म हुआ शहर में, जुल्म सितम शहर में हुए, नेज़े शहर में मारे गए, पसलियां शहर में तोड़ी गई, मोहसिन को शहर में मारा गया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनों को फातिमा के नाम मालूम है? कितनों को फातिमा के नाम मालूम है? इस कौम के अलावा कोई नहीं जानता कि फातिमा का कातिल कौन है, मोहसिन का कातिल कौन है, और जिन्हें मालूम है मसले के तौर पे नाम नहीं लेते। हुसैन ने ये भी देखा कि पहले बाबा के कातिल शहर में छुपे, अब अम्मा के छुपे, अब तीसरे पे आए बाबा। अच्छा हुसैन का बाबा सबकी समझ में आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा जिसका अपना बाबा ना हो। पता नहीं कहाँ बैठा है लखनऊ, हुसैन का बाबा सबकी समझ में आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा जिसका अपना बाबा ना हो। हुसैन ने देखा कि मेरा बाबा सबसे बड़ा, मुसलमानों का चौथा खलीफा, शियों का पहला इमाम। हुसैन ने देखा कि मेरे बाबा को शहर में ज़रबत मारी गई, मस्जिद में ज़रबत मारी गई। मस्जिद की शहर कूफा कोई मामूली शहर है, छावनी, उस शहर में मंडी बोई थी, दुनिया जहां के ताजिर आया करते थे। लेकिन हुसैन ने देखा कि मेरा बाबा तो ज़रबत शहीद हो गया, लेकिन कातिल का नाम किसी को नहीं मालूम। हुसैन ने देखा नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे। अब आए भैया हसन के भी कातिल शहर में छुपे। हुसैन ने फिर देखा कि नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, भैया के कातिल शहर में छुपे। हुसैन के पंजतन की आखिरी कड़ी शहीद हुसैन को भी होना था। हुसैन ने कहा परवरदिगार हम शहीद तो होंगे लेकिन कातिल को छुपने नहीं देंगे। अब आज आप किसी से बच्चे से पूछे, किसी कौम के बच्चे से कि हुसैन को किसने मारा, कहेगा यजीद ने, यजीद ने, यजीद ने, यजीद ने। लेकिन मुसलमानों को दर्द इस बात का है कि हुसैन ने पकड़ा तो अपना कातिल था, लेकिन अब जब उन कातिल की गरिबान पकड़ के चेहरे से निकाब हटाया तो अम्मा का भी बाहर, बाबा का भी बाहर। सलवात भेजे पर मोहम्मद। निकाब उल्टी, उसका गरिबान पकड़ के हुसैन ने निकाब हटाई चेहरे से, सबके कातिल बाहर। तो आप कहेंगे कि पकड़ा अपना था, सब कैसे बाहर है? अरे भैया जैसे शहीद करने वालों का खानदान एक था, देखो भैया जैसे शहीद करने वालों का खानदान था एक था, वैसे शहीद होने वालों का खानदान भी एक था। और हुसैन ने क्या कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये नहीं कहा था मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा यजीद मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। मतलब क्या कि मेरे पहले भी हुसैन थे, मेरे बाद भी हुसैन है, तुझसे पहले भी यजीद था, तेरे बाद भी यजीद है। सलवात भेजे तो हुसैन ने बाकायदा देखा,
मौका मिला तो इंशाल्लाह आगे की बातें अर्ज करूँगा। अगर हुसैन अब भी ना समझ में आया आपको तो सीरत सकीना, और सकीना हुसैन की 4 साल की यतीमा, और ये बच्ची वो है कि जिसके बुंदे भी छीने गए, सकीना की चादर भी छीनी गई, लेकिन अज़ादारुल रवायत पढ़ के देख लीजिए, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि इस बच्ची ने कभी कहा हो कि ए फूफी अम्मा मुझे जालिम से कह के मेरे बुंदे वापस लौटा दीजिए। लेकिन हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, रवायत पढ़ के देख लीजिए, रवायत में कई मकामात ऐसे हैं कि इस बच्ची ने अपनी फूफी से कहा, ए फूफी अम्मा आपके तो हाथ भी बड़े, आपके बाल भी बड़े, आप अपने हाथों से, अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर लेंगी, लेकिन मेरे तो हाथ भी छोटे, मेरे बाल भी। जज़ाकल्लाह, खुदा में कोई गम ना दे सिवाय गम मजदूरी करने साहिब औलाद का मजमा है, दुआ कर लेना जो दुआ लेके आए हो। कुछ दुआएं मैं करा रहा हूँ, आमीन कहिएगा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम को तब तक ना बंद करना जब तक इस रोज़े सकीना की ज़ियारत ना करें। परवरदिगार हर इंसान जो आज इस फर्श पे बैठा उनकी आंखों को तब तक ना बंद करना जब तक हुसैन की ज़ियारत ना करें। ये अज़ादारों क्या सुन रहे हो? तुम बाद में आमीन कहोगे, तुमसे पहले एक टूटी पसलियों वाली इस फर्श पे बैठ के कहती होगी आमीन आमीन आमीन। मख्तल कहता है कि जब असबाब लूटे जा चुके तो जालिम इस 4 बरस की बच्ची के पास गया और अपने नजिस कदम सकीना की तरफ बढ़ाता है। सकीना कहती है, ए जालिम देख हम आले मोहम्मद है, तू हमारे लिए नामहरम है, तू हमें छूना नहीं, दूर से जो मांगेगा मैं दे दूंगी। जालिम कहता है, सकीना मुझे तेरे बुंदे बड़े पसंद आ गए, ला ये बुंदे मुझे दे दे। पर मख्तल कहता है, बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथ अपने बुंदों तक ले जाती है और एक मर्तबा अपने हाथों को नीचे कर लेती है और कहती है, जालिम ये बुंदे मुझे मेरे बाबा ने पिनाए थे, मुझे उतारना नहीं आता। बस जैसे ही जालिम ने जुमला सुना, जालिम के मजबूत हाथ बढ़े, बच्ची के बुंदे पकड़ के नोच लिए, लवे चिर गई और हाथ का रुक करके कहा, चाचा अब्बास, चाचा अब्बास। पढ़ा आपने सुनी है ना, मैंने क्या पढ़ा? बच्ची के बुंदे नोच लिए गए, लवे चिर गए। आप भी साहिब औलाद वाले हैं ना, कभी आपको भी अपनी बच्ची के ऊपर बड़ा प्यार आता हो, अगर मेरी माँ मेरी बहनें अपने घरों में मेरे जुमले को सुने तो वो एहसास करें, वो सकीना की मजबूरी को ज़्यादा एहसास कर सकेंगी। आप भी अपनी बच्ची के लिए कभी बुंदे लाए किसी त्यौहार में और अपनी बच्ची को बड़े प्यार से अपनी जानों को दिखा के उसको बुंदा पहनाने लगे, हाथ जरा सा सख्त हो जाए तो बच्ची चीख मार के कहती है, जरा आराम से कानों में लग रही है। ए अज़ादारों क्या सुन रहे हो? शिब्र ने बुंदे उतारे नहीं है, बुंदे नोचे हैं, लवे चिर गए और हाथ का रुक करके कहा, चाचा अब्बास। जालिम ने तमाचे मार के कहा, सकीना अब अब्बास न आएंगे, सकीना अब अब्बास ना आएंगे, सलाम करो उनको जो मकसद हुसैन के लिए जिंदा है। अज़ादारों खुदा ना करे, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ कुछ देर के लिए मुझ पे मुतवज्जो हो, मेरी तरफ कुछ देर के लिए देखें। अज़ादारों खुदा ना करे कि आप किसी भरे मजमे में बैठे हो और कोई अचानक से आके आपके बाप को एक तमाचा मार दे। अज़ादारों बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ना, लेकिन जरा करबला में आके देखो, सैयद सज्जाद है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में बारदातों, कमर में लंगर, सामने हुसैन का सर तट पे, जालिम हुसैन के कटे हुए सरों पे मसल पे मार रहा है। सैयद सज्जाद सब्र कर रहे बाबा आपके मकसद के लिए, बाबा
کے مقصد کے لیے سید سجاد زندہ. مختل کہتا ہے بچی نے دربار طے کر لیا. جملہ پڑھوں, کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا, لیکن باتیں کربلا زندان میں رہنا مختل کہتا ہے کہ ایک شب آئی, بچی کچھ لمحوں کے لیے سوئی, بچی کچھ لمحوں کے لیے سوئی اور بچی گھبرا کے اٹھ گئی اور اپنی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا, پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا. زہرا کہتی بیٹی سکینہ زندان ہے, یہاں تیرا بابا کہاں آئے گا؟ پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا. زہرا کہتی سکینہ بابا کیا کہہ رہا تھا؟ سکینہ کہتی بابا دور کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا آجا میری سکینہ, آجا آجا میری سکینہ, آجا تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. عجب نہیں زینب نرس گئی. سکینہ کیا اس زندان میں پھوپھی کو تنہا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سکینہ کیا اس زندان میں پھوپھی کو تنہا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ مختل کہتا ہے بچی رونے لگی. بچی کو چپ کرانے کے لیے تخت میں باپ کا کٹا ہوا سر. میں نے پڑھا, آپ نے سن لیا نا, تصور کیا. مختل کہتا ہے کہ کل بھی جب یہ بچی اپنے بابا سے ملتی تھی اور باپ بیٹی سے ملتا تھا تو دونوں ایک دوسرے کو بڑا پیار کیا, لیکن کل میں اور آج میں فرق کیا جانتے ہو وزیردارو؟ کل جب یہ اپنے بابا بچی سے ملتی تھی, بچی جب بابا سے ملتی تھی تو گالوں پہ نیل کے نشان نہیں تھے, لیکن آج جب ملی ہے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے. حسین کے سر و تن میں جدائی ہے. بیٹی نے اپنا سر باپ کے منہ پہ رکھ دیا. 4 نیل جائیں گی جب بھی آپ کی منہ پاؤں گی بابا, ورنہ میں بھی جنگل میں دوڑی چلی آؤں گی بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا. ختم کر دے میرے بیٹے سے. اب نہ مجھ میں پڑھنے کا دم ہے اور نہ آنکھ میں سننے کی قوت ہے. 2 جملے اور سنی اور رحمت مجلس کا عزاداروں خدا نہ کرے کہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر آپ کسی اسپتال میں کسی بچے کو لے جائیں, یہ واقعہ میری نظروں کے سامنے کا قسم خدا کی اگر سن لیا نا آپ نے محسوس کر لیا کلیجہ پھٹ جائے گا. اگر آپ کسی بچے کو اسپتال لے جائیں اور ڈاکٹر نفس پکڑ کے بولتے کہ اب یہ بچہ بچا نہیں. عزاداروں کیا سن رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کے لیے ماں کو بتانا زیادہ مشکل ہوتا ہے بجائے باپ کے. میں کہوں گا ذرا کربلا میں آ کے دیکھو, سکینہ کی نفس رک گئی, زینب نے نفس پکڑا, سامنے رباب بیٹھی ہے. عجب نہیں زینب نے اپنی قوتوں کو سمیٹا, رباب کو گلے سے لگایا. اے رباب تیرا سوال کربلا میں شہید ہو گیا. تیری سکینہ شام کے زندان میں. انا للہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رغم میں قضائے تسلیم ہونے والے ہمارے جہاں کی واسطہ محمد کا انعام کو تب تک محمد کرنا ہے. بارے جو مخلوق ہے بارے جو پریشانی کو آسان کرنا. بارے جو زیارت میں نہیں گئے, سکینہ کے صدقے میں اس کو اس سال زیارت نصیب کیا. بارے آج جا چکے کو بات توفیق کو واقع چاہیے. بارے آج واسطہ محمد کا جو پریشانی حاضر پریشانی کو آسان کرنا. بارے اللہ ہمارے آخری ماں کے حجت حضور میں تاجیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.